بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 48 اور ساتھ میں مشقی سوالات۔ تو سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ زیانہ، آراستہ کر دکھائے۔ دوسرا معنی کر سکتے ہیں کہ اس نے مزین کر دیے، اس نے سجا دیے۔ اعمالہم، ان کے اعمال۔ قالا، اس نے کہا۔ لا غالبہ، غالب نہ ہوگا۔ جارن، رفیق، پڑوسی، معاون و حمایتی، کوئی بھی ان میں سے آپ معنی لے سکتے ہیں۔ تراءت، آمنے سامنے ہوئی۔ الفئتان، دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں۔ اس کا واحد جو آتا ہے وہ فئتن آتا ہے، وہ کل کے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ناکسا علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ ناکسا، پھر گیا۔ عقبیہ، اپنے پاؤں پر، یعنی الٹے پاؤں پھر گیا، پسپا ہو کر چل دیا۔ بریئن، کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں بری ہوں، یعنی میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارا، متکلم کا صیغہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اخاف، میں ڈرتا ہوں یا مجھے ڈر لگتا ہے۔ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا۔ شدید بمعنی سخت، العقاب عذاب دینے والا۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، زینا، اس نے مزین کر دیے، اس نے سجا دیے، اس نے آراستہ کر دیے۔ لہم، ان کے۔ الشیطان، شیطان نے، اور جب شیطان نے ان کے آراستہ کر دیے۔ اعمالہم، ان کے اعمال۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا۔ لا غالب، غالب نہ ہوگا۔ لکم، تم پر۔ الیوم، آج کے دن۔ من الناس، لوگوں میں سے۔ وانی، اور بے شک میں۔ جارن، رفیق ہوں۔ لکم، تمہارا۔ فلما، پس جب۔ تراءت، آمنے سامنے ہوئی۔ الفئتان، دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں۔ ناکسا، وہ پھر گیا۔ علی عقبیہ، اپنے پاؤں پر۔ ناکسا علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا یا وہ پسپا ہو کر چل دیا۔ وقال، اور شیطان کہنے لگا۔ انی، بے شک میں۔ بریئن، میں بری ہوں، میں آزاد ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انی، بے شک۔ ارا، میں دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں۔ ما، جو۔ لا ترونا، تم نہیں دیکھ سکتے، کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی، بے شک میں۔ اخاف، میں ڈرتا ہوں یا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے؟ اللہ، اللہ سے۔ واللہ، اور اللہ۔ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔
اور جب شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، وقالا، اور شیطان کہنے لگا، آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہ ہوگا، اور بے شک میں رفیق ہوں تمہارا۔ پس جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو الٹے پاؤں پھر گیا، وقالا، اور کہنے لگا، بے شک میں بری ہوں، یا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انی ارا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، بے شک مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کا جو مختصر سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر دیے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو مسلمان میدان بدر میں ہیں، ادھر سے مشرکین بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے، تو ان کے اندر ایک خوف تھا کہ مشرکین مکہ کی قبیلہ بکر سے بہت پرانی دشمنی تھی۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ سراقہ تھا۔ اب ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں قبیلہ بکر ہمارے قبیلے پر حملہ کر دے گا۔ تو اس موقع پر شیطان قبیلہ بکر کے سردار سراقہ کی شکل میں آیا اور مشرکین مکہ سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جماعت بہت زیادہ ہے، تعداد میں آپ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہیں، اور آپ اس بات کی بھی فکر نہ کریں کہ ہم آپ کے قبیلے پر حملہ کریں گے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ بے فکر ہو کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں، یقیناً آپ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ شکست دے کر آئیں گے۔ تو مشرکین مکہ اس سراقہ یعنی حقیقت میں جو شیطان تھا اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے، اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، یعنی اگر وہ سمجھا جاتا تو اس جملے میں اس نے یہ بات واضح کر دی کہ لوگوں میں سے کوئی غالب نہ ہوگا، یعنی خدا کی طرف سے اگر کوئی مدد آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں تو آپ مغلوب ہو جائیں گے، لیکن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی میں قبیلہ بکر کا سردار سراقہ جو ہوں، میں جو ہے نا تمہاری حمایت کرتا ہوں، میں تمہارا معاون و حمایتی ہوں۔ لیکن جس وقت مشرکین مکہ میدان بدر میں پہنچے اور مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھڑی، تو اس وقت شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی ایک جماعت ہے، اللہ کا ایک لشکر موجود ہے۔ وہ لشکر حقیقت میں فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے۔ اب انسانوں کو تو باقی لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شیطان چونکہ وہ بھی فرشتہ رہا ہے تو اس نے جو ہے نا یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ جو ہے نا یہ کیا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت چل رہی ہے، تو وہ فوراً ہی اپنے پاؤں کے بل جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیا، اور مشرکین مکہ سے کہنے لگا کہ اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ کیا چیز تھی؟ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو تھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ، وہ فرشتوں کی جو جماعت تھی، جو 1000 فرشتے لگاتار آنے والے تھے۔ اور مشرکین مکہ سے کہنے لگا کہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ خدا کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، خدا جب عذاب دیتا ہے تو بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں مشکی سوالات کی طرف۔ اس میں 2 سوال آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کفار سے مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کون سے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم وہ کام دیکھتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو پہلا جو اس میں یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کفار سے مقابلے کی صورت میں ہوں تو وہاں پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کفار کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ دوسرا جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، بہت زیادہ یاد کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جو مراد لے کر اپنے گھروں سے نکلے ہیں ان کو وہ مراد حاصل ہوگی۔ تیسرا جو کام کرنے کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور چوتھا جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں صبر سے کام لیں گے، اس لیے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو مصیبت میں، مشکل حالات میں گھبراتے نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اب جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے۔
پہلا یہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ وہ آپس میں جھگڑا کریں گے ایسی صورت میں مسلمان بزدل ہو جائیں گے، ان کے دلوں سے وہ شجاعت و بہادری ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں وہ مسلمانوں کا جو روب ہے وہ کفار کے دلوں سے نکل جائے گا۔ دوسرا کہ کافروں کی طرح اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے گھروں سے جب نکلے گئے تو لوگوں کو دکھا کر نکلے گئے کہ ہم تعداد میں کئی گنا مسلمانوں سے زیادہ ہیں، ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے آج، تو یہ غرور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، تو مسلمان یہ کام نہیں کریں گے۔ اور تیسرے کام سے جو منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو خدا سے نہیں روکیں گے۔ مشرکین مکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہیں روکنا۔ یہ ایک سوال کے دو جز ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ ہم آیت کے مفہوم میں پڑھ چکے تھے۔ شیطان نے پہلے تو سراقہ کی شکل میں مشرکین مکہ کو تسلی دی کہ قبیلہ بکر آپ کے قبیلے پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کا کیا ہے، معاون و حمایتی ہے۔ لیکن جب مشرکین مکہ میدان بدر میں پہنچے اور مسلمانوں کے آمنے سامنے ہوئے تو ایسی صورت میں شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو فرشتوں کی صورت میں تھی۔ تو شیطان نے کفار کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہ ہوگا، کیوں کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، مد مقابل ہوئیں، تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم رکوع نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔